کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ، الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع والامر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال۔ بھائی اس کی آواز آہستہ کرو، کون ہے سسٹم پر گونج پیدا ہو رہی ہے، آواز آہستہ کریں۔ کوئی سن رہا ہے میری بات؟ جی میرے محترم بھائیو، دوستو، بہنوں، زیادہ ہے بھائی، زیادہ ہے، کم کرو بھائی۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل جاہل ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کوئی ڈاکٹر تھے یا تم کوئی علامہ تھے یا سائنسدان تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس کے برعکس باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے ہر چیز کو وجود دیتا ہے، اسے اس کا علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پڑھی لکھی پیدا ہوتی، جانور اپنا علاج خود کرتے ہیں، اپنی غذا کو بھی جانتے ہیں، اپنی دوا کو بھی جانتے ہیں، اپنے پرہیز کو بھی جانتے ہیں۔ انسان باہر سے لیتا ہے، وہ اندر سے لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ سانپ کو کوئی نہیں بتاتا تیرے منہ میں زہر کی تھیلی ہے اور تو نے ڈسنا کیسے اور شکار کیسے کرنا۔ عقاب کو اونچی اڑان جھپٹنا میرا رب سکھاتا ہے، مچھلی کو تیرنا، شیر کو دھاڑنا، اپنی غذاؤں کو پہچاننا۔ ہم تو پڑھ کے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ آپ شیر کے سامنے حلوہ رکھ دو ساری زندگی مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ گھاس رکھ دو نہیں کھائے گا، گوشت رکھو کھائے گا۔ بکری کے آگے پلاؤ پکا کے رکھ دو ساری زندگی بیٹھی رہے گی، نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھو کھا لے گی۔ شوگر والا مریض چاہے FCPS ڈاکٹر ہو، مٹھائی رکھو آرام نال کھاوے گا۔ مریضوں کو کہے گا مٹھا نہیں کھاونا، آپ کھا رہے ہوں۔ دل کے ڈاکٹر مریضوں کو کہتے ہیں سگریٹ نہیں پیونا، پیچھے جا کے پی رہے ہوں دل۔ تو انسان میں ایک یہ کمی ہے کہ یہ اپنے علم کے خلاف بھی کرتا ہے۔ کمی نہیں ہے، طاقت ہے۔ یہ اپنے علم کے چونکہ اس کا پیپر ہو رہا ہے،
اب بھائی تُسے اگوتا ہٹ جاؤ۔ انسان باہر سے علم لیتا ہے اور باہر علم غلط بھی ہے صحیح بھی ہے۔ جانور علم اندر سے اللہ کی طرف سے لیتا ہے، لہذا اس کے اندر غلط علم جاتا ہی نہیں، صحیح جاتا ہے غلط نہیں جاتا، اور صحیح پر عمل کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے علم کے خلاف زندگی بھر نہیں کرتا۔ انسان چونکہ امتحان کی جگہ ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر برائی کا بھی ایک تار لگا دیا ہے اور اچھائی کا بھی ایک تار لگا دیا ہے۔ باہر دونوں بیوپاری موجود ہیں، ایک طرف شیطان کی دعوت ہے، ایک طرف رحمان کی دعوت ہے، ایک طرف شیطان کی وحی ہے، ایک طرف رحمان کی وحی ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں وحی اتارتا ہوں اے میرے محبوب آپ پر اور آپ سے پہلے سارے نبیوں پر۔ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ حق کے ساتھ اتاری گئی اور حق ہی کے ساتھ اتری، اور اتارنے والا بھی ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، اتارنے والے کا نام بھی حق ہے، اور جس پر اترا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کا بھی ٹائٹل حق اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو اللہ کی وحی حق 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 سے مزین ہو کر اتر رہی۔ شیطان کی دعوت بھی وحی سے چلتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے شیاطین انسان اور جنات، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنات بھی شیطان ہوتے ہیں، ان میں ایک پورا سسٹم ہے جو آپس میں وحی کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یوحی، وحی بھیجتے ہیں، بعضهم الی بعض، بعض کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، لیکن پیشکش بڑی خوبصورت ہے۔ پیش کرنے والے کو سلیقہ ہے، طریقہ ہے کہ مجھے جھوٹ کو خوبصورت بنا کے کیسے پیش کرنا ہے، مجھے فراڈ کو، دھوکے بازی کو، چال بازی کو خوبصورت بنا کے کیسے پیش کرنا ہے۔ تو ایک جملہ اس کی تعریف کا ہے، زخرف القول، بڑا خوبصورت۔ ہمارا دین حق ہے، ہمیں پیش کرنا نہیں آیا تو لوگ مسلمان ہو کے اسلام سے باغی ہو گئے، اور شیطان کو پیش کرنے کا طریقہ آتا ہے، تو اس نے اتنی خوبصورتی سے اپنی بات کو پیش کیا کہ ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہا ہے، عالم بھی جھوٹ بول رہا ہے، تاجر بھی جھوٹ بول رہا ہے، ذمہ دار بھی جھوٹ بول رہا ہے، سیاستدان بھی جھوٹ بول رہا ہے، ریڈی والے سے لے کر بادشاہ وقت تک سب جھوٹ کی تاریکی میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ شیطان کی طاقت ہے کہ اپنی بات کو کس خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ تو یہ باہر دو کام چل رہے ہیں، پھر آگے حق کے داعی ہیں، باطل کے داعی ہیں، دونوں کے لفظ قرآن میں ایک استعمال ہوا ہے۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے شراب پلائی تھی، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے قتل کروایا تھا، یا ڈنڈا اٹھا کے تو اسے جھوٹ بلوایا تھا؟ الا ان دعوتکم، اس لفظ پہ ذرا آپ غور رکھیے گا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ پہلے کفر کی طرف بھیجے جانے والے داعی نوح علیہ السلام 950 سال جب تھک گئے اور یہ خبر آ گئی لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، یعنی جڑے اسی تیرے کول ہن کہیں نہیں ایمان لے آونا، تو اب وہ اللہ کو دکھڑا سنانے لگے۔ تو اس دکھڑی کی ابتدا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، شیطان کہہ رہا ہے دعوتکم، نبی کہہ رہے ہیں دعوت قومی، اوپر اللہ کہہ رہا ہے انا اوحینا الیک،
ادھر اللہ خبر دے رہا ہے یوحی بعضهم الی بعض، شیطان کی وحی، رحمان کی وحی، شیطان کی دعوت، انبیاء کی دعوت۔ لفظ ایک ہے دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو خالی تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تو میں نے کوئی تمہاری جیب میں رشوت کے پیسے ڈالے تھے، تم نے قبول کیا تھا۔ اور ادھر دعوتو یہ دعوت چلتی ہے، دو راستے ہیں، آگے ہم خریدار ہیں، تو اللہ کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا وہدیناہ النجدین، دو راستوں کو ٹیلے سے تشبیہ دی، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیت من عراری، عرب شاعر کہتا ہے نجد ٹیلے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے حق اور باطل کو اتنا واضح کر کے دکھا دیا ہے، جیسے ٹیلا نظر آتا ہے، جیسے چھوٹی پہاڑی نظر آتی ہے، تو کمزور آنکھ والا بھی دیکھ کر کہتا ہاں او ہے، میں دیکھ رہے ہیں او ہے۔ تو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے حق اور باطل کو اتنا واضح کیا ہے کہ وہ کمزور آنکھ والا بھی دیکھ چکا ہے۔ اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب تیرے ارادے پر فیصلہ ہے، تو چاہے گا تو میرا بن جائے گا، چاہے گا تو شیطان کا بن جائے گا، چاہے گا تو میرے دین کا خریدار بنے گا، چاہے گا یہ چند کوڑیوں پہ بک جائے گا، یہ چند دنوں کی زندگی، چند کوڑیاں، چند اینٹوں کے گھروندے، ان پہ بک جاؤ گے، اور چاہو گے تو جنت کے خریدار بن جاؤ گے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تعریف کر رہا ہے میرے کچھ بندے ہیں اور آتے رہیں گے جو ان کو نہ کوئی خرید سکے گا، نہ کوئی ان کی قیمت لگا سکے گا، نہ وہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے، وہ مجھ سے کیے ہوئے عہد کو نبھا جائیں گے۔ تو انسان چونکہ پیپر دے رہا ہے، تو اس لیے بازار میں دو سودے ہیں، ایک باطل وہی ہے، ایک حق وہی ہے، ایک حق کی دعوت ہے، ایک باطل کی دعوت ہے، دونوں اپنی دعوت میں فنا ہیں، فنا فی التبلیغ، حق کی دعوت والے بھی، باطل کی دعوت والے بھی۔ شیطان کہتا ہے فبما اغویتنی، مجھے نکال دیا نا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب دیکھنا میں کرتا کیا ہوں، میں تیری طرف جانے والی راہوں پہ ڈیرے ڈال دوں گا۔ ڈیرے ضرب سال میں آپ کی کانفرنس سال بعد ہوتی؟ جی ہر سال ایک صوبے میں سال بعد ایک کانفرنس نہیں کروں گا، لبلا میرے سے 1 گھنٹے دی گال نال کی اثر ہونا ہے۔ وہ کہتا میں زندگی لگا دوں گا اور ڈیرے ڈال کے بیٹھوں، اور پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں چوطرفی جنگ لڑوں گا، سامنے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں طرف سے وار کروں گا، بائیں طرف سے وار کروں گا، پھر دیکھ لینا ڈاکٹر ہو یا تاجر ہو، کوئی تیرا بنے گا، باقی سارے میرے ہی چیلے ہوں۔ سامنے سے وار کروں گا کیا مطلب ہے؟ سامنے آخرت ہے، میں کہوں گا ہے ہی کوئی نہیں، اربوں انسان کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں، اور کچھ کہیں گے ہے، لیکن ومن خلفہم، پیچھے دنیا ہے، ہر سانس مجھے آخرت کی طرف قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر، دنیا میرے پیچھے ہے، آخرت میرے آگے ہے۔ تو جو آخرت کو مان جائیں گے ان کو کیا کروں گا؟ ومن خلفہم، ان کو لاہور کی دنیا، کلینک کی دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ جہنم کے خوف رہیں گے۔ جنت کو مانیں گے شوق نہیں ہوگا، جہنم کو مانیں گے خوف نہیں ہوگا، اللہ کو جانیں گے اس کے لیے عشق و محبت کے راستے طے کرنے کا ذوق نہیں ہوگا، سلیقہ نہیں ہوگا، رسالت کو مانیں گے اتباع کا شوق نہیں ہوگا۔ ومن خلفہم، ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ ایمانہم کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے نہ آخرت کو بھلائیں گے نہ دنیا کے چکر میں آئیں گے، نیکی پر جمیں گے،
تو کیا خیال ہے شیطان ان کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، ان کے لیے اس کے پاس بہت خوبصورت ہتھیار ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کو نیکی کے تکبر میں پھنساؤں گا، نیکی کے تکبر میں پھنساؤں گا۔ وہ اوروں کے لیے آنکھیں پھاڑ کے عیب دیکھیں گے، اوروں کے عیب پکڑیں گے، اوروں کی کمیاں پکڑیں گے، اس پہ تنقیدیں کریں گے، تبصرے ہم تو اللہ کے فضل سے ایسے ہیں، اپنی تعریفیں کریں گے، اوروں کی کمیاں پکڑیں گے۔ یہ بھی اتنے ہی مردود ہو جائیں گے جتنا زنا کرنے والا اور شراب پینے والا مردود ہوتا ہے، کہ میرے رب کو انسان کی عزت بہت پیاری ہے، انسان بطور انسان اللہ کا محبوب ترین نمونہ ہے اس کائنات کا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اس طرف سے وار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑا طبقہ ہے، پردہ دار عورت جا رہی، سامنے بے پرد نظر آئے گی، شیطان فوراً حقارت میں ڈال دے گا، ویکھو انہیں شرم ہی نہیں آمدی، ننگی جاندی پئی ہے۔ داڑھی والا مرد ہوگا، ٹوپی پگڑی سر پہ ہوگی، سامنے کوئی عام حالات کا آ جائے گا، نا ویکھو بے شرمانو غیرت ہی کوئی نہیں، نبی دی سنت دے خلاف کیتی جاندے۔ یہ شیطان کی یہ جنگ ہے، اس طرف سے جنگ ہے کہ وہ نیک مردوں کو، نیک عورتوں کو نیکی کے تکبر میں، عجب میں، تکبر میں، میرے نبی نے فرمایا ثلاث مہلکات، ثلاث مہلکات، تین چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں، ثلاث مہلکات، تین چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں۔ ہون متبع، پڑھیں بھائی، ہون متبع، شح مطاع، اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن۔ فرمایا کہ خواہش کی غلامی، جو جی میں آیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کہ خواہش کے غلام بن گئے، جو جی میں آیا کرنا ہے، جو جی میں آیا کرنا ہے، پہلی چیز ہلاک کرنے والی۔ شح مطاع، بخل انتہا درجے کا، بخیل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ راتوں کو تہجد پڑھے، دن میں روزہ رکھے، ہر سال حج کرے، عمرہ کرے، اللہ کہتا ہے میری تیری دوستی نہیں لگ سکتی، بخیل میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، چاہے وہ فاسق ہو، اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، چاہے وہ مصلی پر بیٹھا اللہ اللہ کرنے والا ہو۔ اور شحی تو بڑا بدقسمت ہے، بخیل ہوتا ہے کسی پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر تو کرے، اور شحی وہ بدبخت ہوتا ہے جو صرف گن گن کے مزے لوے، نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ بچوں پہ خرچ کرے، نہ کسی اور پہ خرچ کرے۔ لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، ہن 100 ارب ہو گیا، ہن 200 ارب نام مراد قبر جا کے مٹی دی کیڑیاں دی غذا بن گیا، یہ شحیح ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا شح مطاع، وہ بخل جو اسے اپنا غلام بنا لے۔ اور تیسری بات میں بتانا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا اور آدمی کا خود پسندی کا شکار ہو جانا، خود نمائی، خود بینی، خود پسندی کا شکار ہو جانا۔ آگے فرمایا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ سب سے خطرناک ہے، بخل سے بھی خطرناک ہے، خواہش پرستی سے بھی خطرناک ہے، اور تمام ان برائیوں سے جو ہلاک کرنے والی ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اس طرف سے حملہ کرے گا، نیک لوگوں کو نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا، تنقید اور تبصرے اور طنز اور اپنی تعریف، اپنی اچھائی میں ان کو مبتلا کر دے گا۔ عَنْ شَمَائِلِهِمْ، الٹے ہاتھ پر گناہ، شراب، زنا، چوری، ڈاکہ، یہ وہ سارا۔ تو شیطان فنا فی التبلیغ ہو کر کام کرتا ہے، اس کے مقابلے میں انبیاء بھی فنا فی التبلیغ ہو کر کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کر، اس کو قرآن کیسے بتاتا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، لیلا ونہارا، یہ وہی ہے لأقعدن، جیسے شیطان چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نوح پہلے نبی ہیں کفر کی طرف، وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے بھی 950 سال نہ دن دیکھا نہ رات، تیری طرف پکارا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، نبی دعوت کیوں دیتا ہے، شیطان دعوت کیوں دیتا ہے؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر،
شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، اور نبی دعوت دیتا ہے لتغفر لہم کہ اللہ انہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے۔ شیطان کی دعوت کا مقصد جہنم میں ڈالنا ہے، اور انبیاء کی دعوت کا مقصد جنت تک پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچانا ہے۔ تو میں حیرت میں گم ہو جاتا ہوں جب میں سورہ نوح میں کبھی دھیان سے پڑھنے کا موقع مل جائے کہ ایک شخص 950 سال ایسے لوگوں سے بات کر رہا۔ دیکھا نا، آپ متوجہ میں بات کر رہا ہوں، آپ صرف بلب گرنا شروع کر دے تو میرا بیان تو مک جانا۔ اگر آپ مجھے آئی کانٹیکٹ نہیں دیں گے میں تو نہیں بول سکتا، کوئی بھی نہیں بول سکتا ہے۔ 950 سال ایک شخص جن لوگوں سے بات کر رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے وہ کرتے کیا تھے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ میں جب بات کرتا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ یوں آپ حضرات بیٹھے ہوں، کوئی علامہ دانشور بولے گا؟ کیوں؟ کسی کی جرت ہے کہ ایسے مجمع سے کوئی بات کرے؟ پھر اتنا بھی نہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یوں کر کے بیٹھتے تھے، یوں کر کے چہرے پر کپڑے ڈالے ہوتے تھے اور کانوں میں یوں انگلیاں ڈالی ہوتی تھیں۔ اس طرح نوح کی آڈینس تھی اور نوح ان کو سنا رہے تھے، اس لیے اللہ نے ان کا نوح نوحہ سے ہے۔ نوحہ جو دکھ پہ رونا ہوتا ہے نا، اسے عربی میں نوحہ کہتے ہیں، تو ان کا نام ہی اللہ نے نوح رکھا کہ وہ ساری زندگی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ یوں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ ثم انی دعوتہم جہارا، یا اللہ جب انہوں نے ایسے کیا تو میں زور سے بولا۔ ثم انی اعلنت لہم، انہوں نے ایسے کیا تو میں چیخ چیخ کے بولا۔ واسررت لہم اسرارا، پھر کبھی کوئی اکیلا مل گیا تو اس کے پاؤں پکڑ کے اس کے منت کی، وہ اللہ کی مان لے، اللہ کی مان لے۔ اس طرح میرے بھائی بہنوں یہ دو نظام ہیں جو چلتے ہیں، ان دونوں کے پیچھے محنت ہے، طاقت ہے۔ شیطان کی دعوت چلتی ہے حکومت سے، پیسے سے، وجاہت سے، غلط عورت سے، اور رحمان کی دعوت چلتی ہے اپنی ذات سے۔ رحمان کی دعوت کی ابتدا کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ رحمان کی دعوت اپنی ذات سے چلتی، میرے محبوب کھڑے ہو جائے، میرا پیغام سنائیں اور اپنی ذات سے ابتدا کریں، اپنا ظاہر اپنا باطن درست کریں، دنیا کی دوڑ نہ لگائیں اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، اور مال جمع کرنے کا فکر نہ فرمائیں، اور اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ نبی کی دعوت اپنی ذات سے چل۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، جو سیاسی دعوت ہے وہ اوروں کی طرف ہو جاتی، اس کو ٹھیک کرو، اس کو ٹھیک، ڈاکٹروں کو ٹھیک کرو، انجینئروں کو ٹھیک کرو، تاجروں کو ٹھیک کرو، بیوروکریسی کو ٹھیک کرو۔ بالکل۔ اور نبی کی دعوت چلتی ہے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، سب سے پہلے تم مجھے مسلمان دیکھو گے، سب سے پہلے میں اسلام والا بنوں گا، مجھ سے پھر آگے بات چلے گی۔ تو نبی کی دعوت کا رخ اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے، اپنی ذات سے ادھر ہوتا ہے، اور ہماری آج کل کی جو دینی دعوتیں ہیں ان کا سارا رخ اوروں کی طرف ہو جاتا ہے۔ ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک کرو، اپنی ذات بھول جاتی ہے، اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ شیطان دعوت دیتا ہے 4 چیزوں سے: ملک، مال، وجاہت، غلط عورت۔ میرے نبی کے پاس یہ 4 باتیں پیش کی گئیں۔ عتبہ بن ربیعہ آیا، کہنے لگا اے محمد، ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، بادشاہ چاہتے ہو، یہ ہماری حکومت، عرب کی حکومت ہم تمہیں دیتے ہیں، تم یہ تبلیغ کا کام چھوڑ دو۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مَالًا، اگر تم پیسہ چاہتے ہو، جمعنا لك اموالنا حتى تكون اغنى قریش مالا، ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تو قریش کا سب سے مالدار آدمی بن جا۔ ان كنت تريد به شرفا، اور تو چاہتا ہے کہ میری مکے میں وجاہت و چودراہٹ و لا نقطع امرا دونک، تیرے بغیر ایک فیصلہ نہیں ہوگا، سارے فیصلے تجھ سے کروائے جائیں گے۔ ان كنت تريد به الباء، تجھے عورتوں کی خواہش ہے، جمعنا لك نساء قریش فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10، ہم تیرے سامنے قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جتنی سے تو کہے گا تیری شادی کر دیتے ہیں، پر یہ کام چھوڑ دے۔ اس حدیث سے میں استنباط کرتا ہوں کہ شیطان اپنی دعوت کو پھیلاتا ہے حکومت سے، مال سے، وجاہت سے، غلط عورتوں سے۔
آپ یوں سن رہے ہیں. جب وہ خاموش ہو گئے تو وہ ایسے بیٹھا تھا، ایسے یوں کر کے، ہاتھ پیچھے کر کے یوں ایسے بیٹھا ہوتا، تکبرانہ انداز میں بیٹھا. آپ کو کوئی حیثیت نہ دوں، اسے یہ بیٹھنے کا انداز تھا اس طرح. تو جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا فرق تھا ابل ولید، تیری گل مک گئی؟ آج مک گئی. کہ میں گل کروں؟ اجازت ہے میں گل کروں؟ انہوں نے کہا ہاں کرو. تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیر ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اتبا یوں بیٹھا ہوا یوں. اب میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ اندر سے ٹوٹتا جا رہا ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے. ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سمجھتے ہی نہیں، ترجمہ قریب کرتا ہے اصل تک تو نہیں پہنچاتا ہے. مثلا میں ایک آیت پڑھتا ہوں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے محبوب جو میں نے تجھے کہا ہے کھل کے بیان کر دے، کھل کے کہہ دے اور ان مشرکین سے درگزر کا کام لے. ٹھیک، ترجمے میں کوئی حرکت پیدا ہوئی؟ کوئی نہیں. ابو عبید یہ تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت پر گزرے، ایک بدو اونٹ پہ گزر رہا تھا، اونٹ پہ. اس آیت کو سن کر دھڑم نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا، سجدے میں چلے گیا. ابو عبید کہنے لگے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ جو تو نے کلام پڑھا ہے نا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اس کو سجدہ کر رہا ہوں. کیا اس میں ہے؟ وہ عرب جانتا تھا جس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا. تو اس میں یہ سورہ حامیم سجدہ میں میرے نبی نے کیا کر دیا یہ عتبہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اہل زبان. تو جب آپ یہاں پہنچے نا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ، نہیں مانتے ہو تو تیار ہو جاؤ، عاد و سمود کی بجلیاں تم پر کڑکنے والی ہیں، تم پر گرنے والی ہیں. تو وہ یہاں یوں بیٹھا تھا، اس نے یہیں سے یوں جمپ کیا، ایسے یوں انہی ہاتھوں سے یوں جمپ کر کے اللہ کے نبی کے منہ پر جا کر دونوں ہاتھ یوں رکھے، ایسے رکھے کہ ناشدتک الرحم، تجھے رشتہ داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، آگے کچھ نہ کہنا. دونوں ہاتھوں سے منہ بند کر دیا کہ آگے کچھ نہ کہنا. اور ایسے کانپتا ہوا اٹھا. لوگ انتظار کر رہے تھے چونکہ ایک میٹنگ ہوئی کہ کون سمجھائے اس آدمی کو. تو عتبہ نے کہا میں سب سے بڑا عربی دان ہوں، میں سمجھاؤں گا. ہاں تو سمجھائے گا. عتبہ بن ربیعہ جب واپس آیا تو ابو جہل نے کہا جس چہرے سے گیا تھا اس سے واپس نہیں آ رہا، لگتا ہے ہوا نکل گئی ہے. تو وہ آ کر کہنے لگا یا معاشر قریش اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعدا، ارے اہل مکہ قریش اللہ کے واسطے آج میری مان لو پھر کبھی نہ ماننا. اس شخص کو کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو. یہ تمہیں عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرا رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے محمد جب بولتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا. ان محمدً اذا قال لم یکذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ کبھی نہیں بولتا. کہا وہی پھر کہنے لگا کہ
تمہیں پتہ ہے میں شاعر بھی ہوں، نظم و نثر کا بھی بادشاہ ہوں، سحر کی بھول بھلیوں کو بھی جانتا ہوں، پر وہ ایسا کلام تھا جو نہ شعر تھا، نہ سحر تھا، نہ نظم تھا، وہ نثر تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ جو میں نے آپ کو دو نمونے بتائے ہیں کہ باطل کیسے چلتا ہے اور حق کیسے چلتا ہے، دونوں کے پیچھے وحی ہے، دونوں کے پیچھے دعوت ہے، اور دونوں کے پیچھے قربان ہو جانے والی محنت ہے، قربان ہو جانے والی محنت ہے۔ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ چاہتا تو ایک دم خود ہی سب کو بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا دیتا، دنیا دارالاسباب ہے، اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو جبریل کے پر پہ بٹھاتا اور مدینے پہنچا دیتا۔ کس مشقت سے گزروایا، غار ثور میں کیسے چھپایا، پھر راستے کیسے بدلوائے۔ ایک کافر کو رہبر بنا کے، عبداللہ بن اریقط اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا جو وہ اللہ کے نبی کو لے کر مدینے تک پہنچا ہے، اور ان کے اسلام کی تصدیق بھی کوئی نہیں ہے کہ بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اس کا بھی نہیں پتہ۔ اسباب کی دنیا میں اسباب کی رعایت اللہ نے اپنے نبیوں سے کروائی، اپنے محبوب سے کروائی، وہ پوری کروائی، چونکہ آپ کا عمل سنت بننے والا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو آپ ہر موقع پہ ضعف ہو تو کیا کرنا ہے، طاقت ہو تو کیا کرنا ہے، مجمع ہو تو کیا کرنا ہے، فرد ہو تو کیا کرنا ہے، پوری زندگی میرے نبی کی ایک نمونہ ہے۔ تو آپ حضرات جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بہت سینسٹیو، بہت حساس، بہت نازک اور بہت عظیم ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ وہ کہے گا یا اللہ کیف اعودک وانت رب العالمین، یا اللہ تیرا حال، تو بے عیب، تیرا حال پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم تعدہ، تو یہ پتہ تو چلا تھا نا میرا وہ ایک بندہ بیمار ہے، وہ ایک بندہ مسلم ہے، مشرک ہے، متقی ہے، فاسق و فاجر ہے، اچھا ہے برا ہے، یہ پیپر پھاڑ کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ پیپر نہیں ہے، پیپر ہے ایک بندہ، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ دہریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ رشوت خور بھی ہو سکتا ہے، وہ شرابی بھی ہو سکتا ہے، نمازی متقی بھی ہو سکتا ہے۔ میرا رب یوں انسان کو بطور انسان پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک بندہ جو بیمار ہوا تھا اس کا حال پوچھنے کیوں نہیں گئے تھے؟ اگر اس کا حال پوچھتے تو تم میرے پاس اس کا اجر پا لیتے، اور ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا۔ تو جب ایک مریض کے حال پوچھنے پر اللہ یوں فرمائے گا قیامت کے دن، تو کسی کا علاج کرنے پر کیا ہوگا؟ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اور میں نے تم سے روٹی مانگی تو نے روٹی نہ کھلائی۔ وہ پھر کہے گا یا اللہ تو سارے نو کھواواں اللہ تینوں کتوں کھواواں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم استطعمک فلم تطعمہ لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، ایک بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، ایک بندہ، وہ میں نے پہلے واضح کر دیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بندہ بطور بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ یہ اللہ آپ اس حدیث کو سنیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو میرا ایک بندہ جو آیا تھا اس نے روٹی مانگی تھی، کیوں نہیں کھلائی تھی؟ اگر کھلا دیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا، میرے پاس اس کا تو اجر پا لیتا۔ پھر کہے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، مجھے پیاس لگی تھی میں نے تم سے پانی مانگا تو نے پلایا ہی نہیں۔ وہ پھر کہے گا یا اللہ تجھے کیسے پلاؤں؟ ساری دنیا کو پلانے والا، بے عیب، حاجات سے پاک۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اما علمت ان عبدی الفلان استسقاک فلم تسقہ، تجھے پتہ نہیں میرے ایک بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو ایسا تھا جیسے مجھے پلا دیا۔ اتنی بڑی قیمت ہے انسان بطور انسان اللہ کی بارگاہ۔ یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، کہ یا رسول یہودی ہے، کہ یہودی ہے، انسان ہے۔ اس کے جنازے، یہودی کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں کبھی کبھی آتا تھا، کچھ دن سے آیا نہیں، آپ نے پوچھا وہ بچہ نہیں آ رہا، کہا جی وہ بیمار ہے، کہا چلو اس کا حال پوچھیں۔ یہودی حال پوچھنے کتنے 7 میل بنو قریظہ، قباء سے ادھر رہتے تھے، اس طرف
یہاں بنو قریظہ، یہ قبا، یہ بنو قینقاع، یہ مدینہ اور یہ بنو نذیر، اس طرح 3 قبیلوں کی یہ آبادی تھی مدینے کی، جو نقشہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا تھی، 7 میل کا فاصلہ تھا۔ میرے نبی پیدل گئے اس بچے کا حال پوچھ، آگے وہ مر رہا تھا، تو آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے، تو اس نے ایسے باپ کو دیکھا، تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، مان لے ابو القاسم کی، تو انہیں لا الہ الا اللہ کہا، ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ تو آپ خوشی سے پنجوں پر کھڑے ہو گئے، ایسے ہو گئے کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ذریعے اسے جہنم سے بچا دی۔ انسان کی قیمت بطور انسان، انسان کی قدر بطور انسان، جب کوئی معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو شعبے برے نہیں ہوتے، شعبے والے گر جاتے ہیں، تو وہ شعبوں کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ اصل زوال تو انسان پر آتا ہے، اس کی صفات پر آتا ہے، تو پھر ہر چیز گرتے چلی جاتی ہے، گرتے چلی جاتی ہے۔ تو جب زوال آیا ہے تو میڈیکل پر بھی زوال آیا ہے۔ میں معافی مانگ کر ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، ہمارے اکثر ڈاکٹر نہیں ہیں، تاجر ہیں۔ وہ مریض کو مریض کی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ مریض کو ایک گاہک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک کلائنٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک گاہک آ گیا ہے، ایک گاہک آ گیا ہے۔ وکیل کے پاس کوئی جب مظلوم چل کے آتا ہے تو وہ اسے مظلوم نظر نہیں آتا، وہ اسے نظر آتا ہے میرا گاہک آ گیا ہے۔ یہ زوال ہے۔ جب زوال آتا ہے تو جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو ہر عضو خراب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی قوموں پہ بھی بوڑھاپا ہے۔ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص پہ بڑھاپا آتا ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتا، ایسے ہی قوموں پہ بڑھاپا آتا ہے جو ریورس نہیں ہوا کرتا، پھر ان کی جگہ کوئی اور ہی قوم آ کے لیتی ہے، انہیں مٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو جب زوال آیا ہے تو ہر شعبہ وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو چکا ہے، اور اس کا یہ حل ہے کہ ہم اپنے نبی سے جڑ جائیں۔ آپ اچھا کر رہے ہیں جو ایک کانفرنس رکھ رہے ہیں، چلو سال میں ایک باری صحیح، کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو آپ کو یا مجھے یا ہر شعبے والے کو راہبری ملے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے۔ جتنا آپ کی محبت عزت ہمارے دل میں ہوگی اتنا ہم جڑ سکیں گے، ورنہ سب پیسہ بنا رہے ہیں، آپ بھی پیسہ بنائیں گے، ہمارے سیاستدان بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، جج بھی بنا رہے ہیں، تاجر بھی بنا رہے ہیں۔ پیسے کی آمد ہونی چاہیے، جھوٹ سے آئے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، رشوت سے آئے، چوری سے آئے، ڈاکے سے آئے، منشیات بیچ کر آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ ان قوموں میں ہوتا ہے جو زوال کا شکار ہو جاتے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ جہاں سے روشنی ملنے تھی اس کو تو کبھی مڑ کے نہ دیکھنا۔ اناٹمی پڑھ کے انسان تو نہیں بنتا، انسان تو بنتا ہے اس سے جو کائنات میں انسانیت کا صحرا باندھ کر آئے، انسانیت کا تاج پہن کر آئے۔ ساری کائنات کی انسانیت اور ان کے قدموں پہ اللہ تعالیٰ نے جھکا دی۔ ان سے جڑیں گے تو پھر آپ ایک اچھے ڈاکٹر بنیں گے، ایک عالم ایک اچھا عالم بنے گا، سائنسدان اچھا سائنسدان بنے گا۔ دکھ درد کی بات ہے۔ ایک محکمہ انہوں نے مجھے بولا ہے جی بیان کریں، یہاں ایک شکایت تو یہ ہے کہ رشوت لینے والوں نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے، دوسری شکایت یہ جو دیانتدار ہیں وہ بد اخلاق بڑے ہیں، جو دیانتدار ہیں وہ بد اخلاق بہت، لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بٹھائے رکھتے ہیں، 2 3 ایک سائن کرنا ہوتا ہے 3 دن بلاتے رہتے ہیں، کل آوے جی، کل آوے جی، کل آوے جی۔ کہ ہم ایک طرف بد اخلاقی کا شکار ہیں، ایک طرف ہم بددیانتی کا شکار ہیں۔ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جب کسی کے اندر نیکی آتی ہے تو وہ پھر اس کو شیطان تکبر میں ڈالتا ہے، تو راستہ ایک ہی ہے کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ میرے رب نے کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، پچھلی کتابوں سے آپ کا ذکر شروع کیا۔ یا شاعی قم فإنی سأطلق لسانک بوحی فقام شعیہ فقال یا ساماء اسمعی
وَيَا أَرْضُ أَنْصِتِي إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ شَأْنًا وَيُدَبِّرَ أَمْرًا هُوَ مُنَفِّذُهُ وَيُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِنَ الْأُمِّيِّينَ لَا يَقُولُ الْخِنَا لو يمشي إلى السراج لم يطفى من تحت قدميه من سكينته لو يمشي للقصب اليابس لم يسمى من تحت قدميه من سكينته وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والحق منطقه والعدل سير والهدي إمامه والعفو والمعروف خلقه العفو والمعروف خلقه الإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأرفع به بعد الخمالة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة. یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی عبارت پرانی کتابوں سے پڑھ کے سنائی ہے کہ میرے رب نے اپنے حبیب کی آمد سے پہلے سے اعلان شروع کر دیا، آ رہا ہے آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ دو چار باتوں سے بتاتا ہوں کہ شایع بنو اسرائیل کے نبی اٹھو اور کھڑے ہوئے، ان پر وحی، یہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا. ایک نبی بھیج رہا ہوں، دو باتیں بتاتا ہوں. ایک نبی بھیج رہا ہوں جو صحرا نشینوں کو بادشاہ بنا دے گا، جو صحراؤں میں سبزے اگا دے گا. تشبیہات ہیں یہ ساری. وہ ایسا عالی اخلاق ہوگا، لا یقول الخنا، زندگی بھر ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کی عزت نفس پہ چوٹ پڑے. اللہ، وہ ایسا نبی ہوگا، ایسی گفتگو کرے گا کہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھے گا، کبھی کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولے گا. میرے محبوب کی امت یہ ایک صفت اپنے نبی کے لے لے، ہم کتنے اندھیروں سے روشنیوں میں پہنچ جائیں. اور اگلی سے وہ نبی مقام کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنا. اور تواضع کیسی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا وہ نبی اتنی تواضع سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی. خشک لکڑی تو کڑ کڑ کرتی ہے نا، خشک پتے کھڑ 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 کرتے ہیں. میرے اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا نبی ہوگا کہ خشک پتوں خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی. اللہ اکبر. تواضع اس کا لباس ہوگا، نیکی اس کی پہچان ہوگی، حق اس کا بول ہوگا، عدل اس کی سیرت ہوگی، معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، وعدہ وفا کرنا اس کی طبیعت ہوگی، اسلام اس کا مذہب اور دین اور ملت ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، ہدایت اس کے ذریعے سے پھیلاؤں گا، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، تھوڑے زیادہ ہوں گے، غریب مالدار ہوں گے، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے. یہ پیچھے سے تذکرے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ہستی آ رہی، ایک ہستی آ رہی، ایک ہستی آ رہی. تھوڑا سا قرآن میں آ جائیں، قرآن میں آ جائیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ سورہ توبہ کی آخری آیت. ایک اس آیت کا بڑا خوبصورت قصہ ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا، چونکہ بہت سارا اختلاف پیدا ہو رہا تھا، تو انہوں نے زید بن ثابت کو امیر بنایا اور 2-3 اور قریشی نوجوان ساتھ کیے، قرآن جمع کرو. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنے کا ایک قانون بنایا کہ صرف وہ آیت میں لکھوں گا کتاب میں جو کم از کم 2 کے پاس لکھی ہوئی ہو. اگر کسی کے پاس صرف ایک آدمی کے پاس کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو میں وہ نہیں قبول کروں گا، کم از کم 2 کی گواہی. تو 2 3 4 10 ملتے رہے، لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے. ایک آیت پہ بات آ کے اڑ گئی، وہ کسی کے پاس نہیں تھی، صرف ایک آدمی کے پاس. ان کا نام ہے خزیمہ بن ثابت. اور یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ میرے نبی کی شان میں عظیم الشان آیت.
ویسے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك على خلق عظيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ سارا قرآن میرے نبی کی تعریف اور حمد میں اور نعت میں ہے. ہمارے نعت خان بھی نعت خانیاں کرتے ہیں تو ان کا اپنا ایک لیول ہے. یہ تو میرا رب اپنے حبیب کی نعت خانی کر رہا ہے اور ان کی منقبت اور عظمت کو بتا رہا ہے کہ ہمارا دل دماغ اس نبی کے سامنے جھکے. تو میں اس آیت کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک آیت ہے جو میرے نبی کی شان میں بہت زبردست ہے. بات اٹک گئی. ایک آدمی خزیمہ تو زید کہنے لگے میں نہیں لکھوں گا یہ آیت, سورہ توبہ چاہے ادھوری رہ جائے میں نہیں لکھوں گا. کہنے لگے کیوں؟ کہا ایک, کہا تجھے پتہ نہیں میں ایک دو ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں میں ایک دو ہوں؟ کہا کیسے؟ کہا سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو آپ نے ایک بدو کے ساتھ گھوڑے کا خرید و فروخت کیا. گھوڑا اس سے خریدا, قیمت طے کی, کسی حدیث میں ملا نہیں کہ کتنی قیمت طے کی, اور ساتھ یہ طے کیا کہ مدینے میں چل کے پیسے دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک. آپ آگے ہو گئے, پیچھے صحابہ آ رہے تھے, ان کو پتہ نہیں ہمارے نبی سودا کر چکے ہیں. انہوں نے بدو سے سودے کی بات کر دی اور پیسے بڑھا دیے تو اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے پیچھے سے نعرہ یا رسول اللہ پیسے دو گھوڑا لو ورنہ میں آگے بیچتا ہوں. ہمیں تیرا بھلا ہو جائے, ابھی تو تم سے بات ہوئی ہے کہ مدینے چل کے پیسے دوں گا اور ابھی تم یہ کہہ رہے ہو. کہ میں نے کوئی نہیں کہا, مجھے یہاں نقد پیسے دیں, اپنا گھوڑا لے لیں ورنہ میں آگے بیچتا ہوں. تو وہ اللہ کے نبی حیران پریشان رہے, بھائی تو مجھے جھٹلا رہا ہے. سارے صحابہ لان تان کرنے لگے تو وہ کہنے لگا تو یا رسول اللہ پھر کوئی گواہ دے دیں, کوئی گواہ دے دیں. تو ہم نے کہا گواہ تو تھا کوئی نہیں, تو اور میں تھا. تو خزیمہ بن ثابت بولے یا رسول اللہ میں گواہ ہوں, آپ نے سودا کیا ہے اور اسی شرط پہ کیا ہے, پیسے مدینے دوں گا. آپ نے کہا تو تھا ہی نہیں, تو کیسے گواہی دے رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں, یہ گھوڑے کی خبر پر ہم کہیں گے آپ سچ نہیں بول رہے, یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا آج کے بعد خزیمہ جہاں گواہی دے گا یہ ایک دو کے برابر ہوگا. تو کہنے لگے ٹھیک ہے, اب کیا کہتے ہو؟ اب لیتا ہوں, اب لیتا ہوں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, اس لحاظ سے آپ کی شخصیت بحث ہے کہ ذرا ایسا دیکھو تو کوئی ہے کائنات میں ایسا, کوئی ایسا حسن, کوئی ایسا جمال, کوئی ایسا جلال. رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تجر به صعلا يا لم تعب ثجلا ولم تجر به صعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرا أكحل أحور. سبحان اللہ.
ان تکلم علیہ البہا و ان سکت علیہ الوقار، یہ آپ کی ذات کو بحث کے، ایک عورت نے آپ کا حلیہ بتایا اور اللہ کہہ رہے ہیں ایسا مجھے دکھاؤ، ایسا کوئی اور ہے؟ من انفسکم، تم میں سے ہے، ایسا کوئی اور ہے؟ ایسا کوئی اور ہے؟ 40 سال تمہارے درمیان گزرے، کوئی دکھاؤ۔ تو آپ اپنی ذات میں کیسے کامل مکمل اکمل تھے۔ ایک بدو عورت آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہی کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو، چمکتا چہرہ، حسن اس کا غلام، وسیم قسیم۔ وسیم کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھتا جائے، جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھتا جائے، اسے کہتے ہیں وسیم۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھتا جائے، صرف ایک ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے وسامہ، وسیم، جسے جتنا دیکھو نہ آنکھ بھرے نہ شوق مٹے بلکہ بڑھتا جائے، شوق بڑھتا جائے۔ ہماری جماعت گئی 93 میں کینیڈا، میں نے کہا یار نیاگرا دیکھنا، وہ میں لے گئے۔ پھر 98 میں ہماری جماعت گئی تو میں نے نہیں کہا نیاگرا دیکھنا ہے، ساتھیوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو چلیں۔ سن 2000 میں پھر ہماری جماعت گئی تو مقامی کہنے لگے مولانا نیاگرا چلے، میں کہا دفعہ کرو، پانی ویکھ لیا اور کتنی باری ویکھنا ہے۔ تو یہ انسانی نیچر ہے کہ وہ حسن کتنا ہی عظیم ہو، پرکشش ہو، دیکھ دیکھ کے آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو شوق بڑھتا جائے، یہ ہے میرے نبی کی ہستی۔ وسیم قسیم، قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن اس خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جس کا ہر عضو اپنی جگہ پر حسن کا بے مثال نمونہ ہو، جو سر سے لے کر پاؤں تک، سر کے بال سے لے کر انگوٹھے کے نوخن تک ہر عضو حسن اس کا غلام ہو، اسے کہتے ہیں قسیم۔ تو وہ بڑھیا کہہ رہی وسیم قسیم، کیا حسن تھا کہ دل نہیں بھرتا تھا، کیا حسن تھا کہ ہر عضو حسین تھا، بولتے تھے ایک نور نکلتا تھا، چپ ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت اپنے نبی کو کامل مکمل اکمل بنایا، سب القصب، ایسے سیدھا قط، سبحان، کوئی غم نہیں، کوئی پیٹ نہیں نکلا ہوا، کوئی اتنے کمزور نہیں ہے کہ وہ بے روب ہو جائیں، ایسا موٹے نہیں ہے کہ بدصورت ہو جائیں۔ آنکھ دیکھتی ہے دل اور کرتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے دل اور کرتا۔ من انفسکم، میں گیا موریتانیہ، غریب سا ملک ہے، وہاں تبلیغ کے سلسلے میں ہماری جماعت گئی، ویسے تو جانے کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، صحرا ہی صحرا ہے۔ وہاں میں نے سنا وہ پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفس قرآن کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے، تو حمالۃ الحطب ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی، اس طرح کلا بل لا تکرمون الیتیم، وہ پڑھتے ہیں کلا بل لا یکرمون الیتیم۔ تو اس میں مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، صرف صیغوں کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ تو یہ وہاں میں نے سنا لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفس، انفس، انفس ذات، بتاؤ ایسا ہے کوئی؟ کسی آنکھ نے دیکھا ایسے اخلاق، ایسا جمال، ایسا حسن؟ تو فیل بن عامر دوسی آئے تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ ایک جادوگر ہے، جو سنتا ہے اسی کو ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے نا روئی لے کر کانوں میں ڈال لی کہ میں سننا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں میرے تے جادو نہ چل جائے۔ تو طواف کر رہے تھے، ہمارے نبی نماز پڑھ رہے تھے، تو دل کھچا ان کو دیکھ کر، وہ تو دیکھتے دل کھچتا تھا۔ وہ تو فیل کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو ان کا ہوا اوہ جادوگر ہے۔ تو فیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، میں جا کے سنتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات ہو میں لے لوں۔ تو روئی نکال کے آ کے بیٹھ گئے، آپ نے سلام پھیرا تو کہنے لگا یا محمد ما تقول، کیا کہتے ہو؟ تو میرے نبی نے کہا میں یہ کہتا ہوں
ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو فعل تڑپ اٹھے، پھر وہی بات آ گئی فاصطع بما تؤمر، میں ترجمہ کر دوں گا، یہ تو خطبہ ہے، اس کا ترجمہ آپ سب کو پتہ ہوگا، لیکن وہ کیا سمجھ رہا تھا اور آپ کیا کہہ رہے تھے، لیول ایک تھا، تو ایسے تڑپ کے کہنے لگا اعد اعد فقط بلغنا قاموس البحر، اللہ کے واسطے ایک دفعہ مجھے دوبارہ سنا، تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر کو پی لیا ہے، یہ اس کی فہم تھی، تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر کو پی لیا ہے۔ تو آپ نے دہرایا دوبارہ ان الحمد للہ احمدہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کا ہاتھ بڑھا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں۔ تو انفسکم، دیکھتے ہی دل کھچے، انفسکم، انفس نسب، حسب، خاندان، قبیلہ، تو مجھے وہاں یہ مطلب پھر اس سے نکلا اور سمجھ میں آیا کہ انفس نفیس سے ہے، نفاست سے ہے، انفس نفس ذات سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرح یوں فرما رہا ہے، ایسی ذات کوئی نہیں، ایسا خاندان بھی کوئی نہیں، ایسا عالی خاندان بھی کوئی نہیں، ایسی شرافت نجابت کسی خاندان کسی قبیلے میں نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، اللہ نے ساری آدم کی نسل میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کر دیا، ثم تخیر العرب، پھر عربوں کو چھانٹ کر فاختار مدر، مزر کو الگ کر دیا، ثم تخیر مدر، پھر مزر کی چھانٹی کر کے فاختار قریش، قریش کو الگ کر دیا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر قریش کی چھانٹی کر کے ہاشم کو الگ کر دیا، ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا، پھر اللہ نے ہاشم کی نسل میں میرا انتخاب کیا، میں کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور برتر ہوں۔ جس باپ کی پشت میں ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ نور ہوتا تھا۔ ہاشم مدینے کے بازار سے گزر رہے، سامنے ایک یہودی عورت آ رہی تھی، اس نے یوں دیکھا تو ہاشم کو کھڑا کر لیا، کہنے لگی ایک رات گزار لو میرے ساتھ، ایک رات میرے ساتھ گزار لو۔ وہ کہنے لگے تو میرے جیسے سردار کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، یہ تصور ہی چھوڑ دے۔ چلی گئی، وہاں انہوں نے شادی کی سلمہ سے، عبد المطلب کی والدہ، وہاں 1 مہینہ ٹھہرے، چند دن بعد بازار سے گزرے تو وہ عورت آ رہی تھی، اس کو کھڑا کر لیا، کہا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے، شادی تو وہاں زیادہ کرتے تھے، شادی کر لے۔ تو اس نے پھر یوں دیکھا اور کہا کہ ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں با عزت با حیا عورت ہوں، لیکن اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں نے تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں اس کی ماں بن جاؤں، پر وہ تو سلمہ لے گئی۔ اور پھر یہ واقعہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش آیا، آپ بازار میں جا رہے تھے اور سامنے سے ایک عورت آسمانی کتابوں کو جاننے والی آ رہی تھی، اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ میں نقد دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ جان بچانے میں 100 اونٹ کیسے لگے تھے کہ عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے، بنو جرہم جب ان کو بنو خزاعہ نے شکست دی تو انہیں زمزم کا کنواں پتھروں سے بند کر کے اوپر سے مٹا دیا نشان، تو 300 سال زمزم کا کنواں بے نشان تھا۔ بنو خزاعہ سے جب قصی نے حکومت چھینی، قصی جو آپ کے پردادوں میں سے ایک آتا ہے، تو قصی بن کلاب، تو اس کے بعد عبد المطلب جب سردار بنے تو ان کو خواب آیا کہ پاک پانی نکالو، پھر اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو، پھر اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو، تو تیسرے دن یہ کہتے ہیں کدھر ہے پاک پانی؟ تو آواز آئی صبح حرم میں بیٹھو، ایک کوا آئے گا، ایک جگہ زمین پہ 3 دفعہ ٹھونک مارے گا، وہاں وہ پاک پانی ہے۔ تو اگلے دن حرم میں آ کے بیٹھے، کوا آیا، ٹک 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 اڑ گیا، تو آپ نے قریش کو جمع کر کے فرمایا آؤ یہاں سے پانی زمزم نکالیں، کہا جاؤ جاؤ، پہاڑی
کنواں مر مک گیا، ہن کتھوں پانی آیا، اسے نہیں ٹکرا مارنی، تو ٹکر مارنی تے مار۔ تو اس وقت ایک ہی بیٹا تھا حارث، تو دونوں باپ بیٹا کھوتے تھے۔ ایک دن تھک کے کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار نہیں جن دی اولاد نہ ہوئے، تو ہمارے یہاں تو نا کم بچے خوشحال گھرانا، میں کہا کرتا ہوں نیک بچے خوشحال گھرانا، ایک ہوئے تو ہوئے سپ ورگا تھا کیا خوشحال گھرانا، تو نیک بچے خوشحال گھرانا۔ تو کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے نا تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 15 دے دیے، وہ سب کو اکٹھا کیا، کہنے لگے میں نے منت مانی تھی ایک کو ذبح کرنا ہے، پوری کرو گے؟ کہا جی پوری کریں، جس پہ ہاتھ رکھو گے ہم تیار ہیں۔ کہا نہیں میں ایسے نہیں، میں قرعہ ڈالوں۔ قرعہ ڈالا، نام نکل آیا عبداللہ، سب سے محبوب بیٹے عبداللہ۔ وہ لے کے چل پڑے صفا پہاڑ کی طرف، شور مچ گیا، قریش کٹھے ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سردار تھا، ایمان تو نصیب نہ ہوا لیکن کام بڑا کر گیا، عاص بن وائل۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ عبد المطلب نے کہا یہ سردار کی قسم ہے پوری ہوگی۔ عاص بن وائل نے کہا تیرے کو بھی کمی کوئی نہیں کھلوتا، سردار ہی کھلوتا ہے، اے نہیں ہوئے گا۔ اتنے جھگڑا پڑ گیا۔ تو پھر آخر ایک فیصلہ ہوا کہ قطبہ کاہنہ نجران میں رہتی ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی اس پہ ہم عمل کریں۔ تو یہ سارا قریشی قافلہ وہاں گیا۔ اس نے پوچھا تمہارے ہاں قتل کی دیت کیا ہے، قتل کا معاوضہ؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا تم ایسا کرو ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھو، ایک پہ عبداللہ لکھو اور پھر قرعہ ڈالو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے رہو، اور جب اونٹوں کا نکلے نام تو جتنے لکھے ہوں اتنے ذبح کر کے عبداللہ کی جان کو بچا لیا جائے۔ سارا قافلہ واپس، اور وہ قرعہ اندازی ہوتی تھی تیر پر لکھا 10 اونٹ اور ادھر لکھا عبداللہ، اور ایک آدمی مخصوص ہوتا تھا جو اس نے ترکش کو یوں گھما کے یوں جھٹکا دینا ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا اس سے تیر نکلتا تھا، تو اس نے جھٹکا دیا، جو تیر نکلا عبداللہ۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ پہلے کھڑے کر دیے تھے تو 10 ادھر کھڑے کر دیے تھے، جب عبداللہ نکلا تو 10 ادھر کر دیے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 10 اور کر دیے، 30 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 40 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 50 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 60 ہو گئے، پھر کیا 70 ہو گئے، پھر کیا 80 ہو گئے، پھر 90 ہو گئے، 100۔ اب ماتھے پہ پسینے سب عبد المطلب کہ ہن تو اٹھ مک گئے، ہن کی کرنا ہے، تو 100 کے 100۔ تو پھر جب قرعہ ڈالا تو نکلا 100 اونٹ، تو قریش نے نعرہ لگایا، عبد المطلب نے کہا نہیں حالی نہیں میں ایک باری اور کرنا ہے، انہوں نے دوبارہ کیا 100 اونٹ، پھر قریش نے نعرہ لگایا کہنے نہیں حالی نہیں میں ایک باری اور کرنا ہے، پھر کیا 100 اونٹ، تو 3 دفعہ 100 اونٹ نکلا، تو حضرت عبداللہ کی جان بچی، اور عبد المطلب نے 100 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے تقسیم کیے۔ یہ خاتون کہتی ہے 100 اونٹ لے لے، ایک رات گزار لے۔ کہنے لگے میں تو عزت دار نوجوان ہوں، میں یہ کام تھوڑا ہی کروں گا۔ تو پورے پردادے والا واقعہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد وہ مل گئی، حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ عورت مل گئی، تو کہنے لگے شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے وہی بات دہرائی کہ مجھے فاحشہ نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، تیرے ماتھے پر نور نبوت تھا، وہ آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا، اب مجھے کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، عالی اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں، اس سے بڑا نسب کوئی نہیں، اس سے بڑا حسب کوئی نہیں، اور یہ واحد محمد مصطفیٰ ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام
بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام من انفسکم، میرے رب نے اپنے اور بندوں کے درمیان، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے مولانا ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے تاجر ہو، چاہے ریڈی والا ہو، چاہے بادشاہ ہو، ایک واسطہ بنایا ہے، ایک واسطہ بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن سے، پچھلی کتابوں سے تھوڑا آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے نبی ہیں کیا۔ جب ہم ان کو جانتے ہی نہیں تو ان کی سیرت پہ کیا چلیں گے؟ خالی اتنا پتہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں، وہ کیا ہستی ہیں؟ جب تک ہیبت نہ ہو، محبت نہ ہو اور اس کی عظمت نہ ہو تو اس کی بات کی عظمت کہاں سے آئے گی؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہنے والا کون۔ میرا بھائی یہاں لاہور میں آنے سے پہلے نشتر ہاسپٹل میں دل کا، وہ جو ابتدائی دنوں میں ڈاکٹر تھا، تو میں اس کے وارڈ میں کھڑا تھا تو ایک چھوٹے سے قد کا آیا بندہ، بڑا بے روبا گیا، تو وہ میرا بھائی ایسے ہو گیا۔ تو جب وہ چلے گا تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ تیرا پروفیسر ہے۔ کہنے لگا تینوں کیوں میں پتہ؟ میں کہا تو اینج ہو گیا ہے، حالانکہ بندہ تو بڑا بے روبا ہے، چھوٹا جا۔ جس کا روب ہوتا ہے، جس کی عظمت ہوتی ہے، اسی کی اطاعت ہوتی۔ ہم جانتے، ہمارے تذکرے ہی نہیں کہ ہمارے نبی، آپ کو اپنے وہ کیا ہسپتال سے کلینک سے ہسپتال سے کلینک، تو تھوڑا اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیصل آباد میں SSP آیا، 4 مہینے لگا رہا تھا تبلیغ میں، تو عبد الخالق، میں نے اس سے کہا جو یہاں کا SSP ہے نا فیصل آباد کا، ظفر عباس لک، وہ میرا اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کا ساتھی ہے اور وہ میرا روم فیلو بھی ہے، چلو تو میں ملاتا ہوں۔ میں کہا چلو۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلو ملتے ہیں۔ تو ہم مسجد سے نکلے، پولیس لائن کا ایک دروازہ سامنے تھا پولیس کے لیے، اور ایک عوام کے لیے تھا، ذرا وہ پھر 1 کلومیٹر کا چکر پڑتا تھا، تو ہم سیدھے وہاں چلے گئے۔ تو پولیس والے نے دیکھا 2 صوفی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ SSP آ رہا ہے۔ اس نے کہا 2 مولوی، 2 بندیاں ٹوپیاں، 2 بندیاں داڑیاں۔ اس نے عبد الخالق نے کہا بھائی دروازہ کھولو۔ وہ ایسے کھڑا، کہنے لگا تو آؤ۔ اسے کیا پتا یہ کیڑی بلا کھلو تھا۔ اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دے۔ کہنے لگا سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ جون کا مہینہ، گرمی شدید۔ اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، گرمی ہے، دروازہ کھول دے۔ کہا صوفی صاحب سنیا نہیں تسی، اتوں آؤ، اب دیکھو تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، انہوں نے کہا میں عبد الخالق SSP۔ انہوں نے کہا سر، وہ دل کرے سجدہ کرا، چونکہ ہوں انہوں پتہ لگا کہ یہ تو مینوں ڈسمس بھی کر سکتا، یہ تو میرا سارا کیریئر تباہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا سر، انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، تالا کھولا، وہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں کہ لگا آج ایک سبق تا پتہ لب گیا، ڈھیر ساریاں چیزاں کتاباں تو نہیں لب دیاں، زندگی دے تجربات تو لب دیاں۔ میں کہ جب تک حاکم کی عظمت نہیں ہوگی، حکم کی عظمت کبھی نہیں آئے گی۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عظمت مصطفیٰ ہی نہیں ہے، تو پھر اطاعت کیسے آئے؟ شکر ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور عظمت ہے، وہ درجہ نہیں جو اطاعت پہ جھکا دے، وہ درجہ نہیں ہے جو اطاعت پہ جھکا دے۔ جس کو اللہ خوش کرنے کی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی سیرت، بھائیو معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ صرف 1 سال کی کانفرنس سے ڈاکٹر بنے ہو
تو پھر شاید مجھے بھی امید ہے کہ 1 گھنٹے کی بعد سے سیرت مصطفیٰ کا تاثر بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ جیسے یہ ناممکن ہے کہ آپ ایک فن میں زندگی کھپائے بغیر نہیں کمال کو پہنچے، ایسے ہی سیرت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ وہ بھی ایک سفر ہے زندگی کا، جس میں کھپے بغیر ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جس پر جا کر زندگی اطاعت میں ڈھل جاتی ہے، محبت میں ڈھل جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے نبی جا رہے تھے کٹھے، میرے نبی کو ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر لگ گئی۔ آپ کے انتقال کے بعد جب عمر وہاں سے گزرتے تو ٹھوکر کھاتے، وہ کہتے اتنے شاید پئی کوئی نہیں تھے، ٹھوکر کیوں کھا رہے ہو؟ کہ یہاں میرے نبی نے ٹھوکر کھائی تھی، جب میں بھی ٹھوکر کھاتا ہوں۔ پھر جب عظمت ہوتی ہے تو یوں اطاعت آتی، یوں محبت پیدا ہوتی۔ عبداللہ بن عمر عرفات سے نکلے، اونٹنی بٹھا کے ایک طرف جا کے بیٹھ گئے پیشاب کرنے، اٹھ کے واپس آئے اپنے غلام نافع سے، کہنے لگے نافع میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے پیشاب کیا؟ کہا نہیں میرا تو اب بھی وضو ہے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ آخری حج میں تھا تو آپ نے یہاں اونٹنی بٹھائی تھی، یہاں پیشاب کیا تھا، بس میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے۔ پھر آدمی یوں ہو جاتا۔ تو اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ کچھ ٹائم بیٹھا کریں، تب جا کر دین سامنے آئے گا، ورنہ صرف کلینک ہی سامنے ہوگا اور مریض آپ کو گاہک نظر آئے گا۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ کمپنیوں کے غلام بن جائیں گے، آپ کمپنیوں والے آپ سے کھیلیں گے، وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو دے کر وہ اپنی چیز آپ کے ذریعے سے بکوائیں گے۔ پھر ڈاکٹری تو نہ ہوئی نا چھولیاں دا، ہماری پنجابی کی مثال ہے یاری تو نہیں چھولیاں دا وڈ ہویا، اور چھولے جلدی سے کٹ جاتے ہیں نا، یوں کرو تو نکل جاتے ہیں۔ گندم کو کاٹنے میں ذرا مشقت پیش آتی، چاول کو کاٹنے میں مشقت پیش آتی ہے۔ تو ڈاکٹری تو نہ ہوئی چھولیاں دا وڈ ہویا، آپ کو کمپنیاں خرید لیں، آپ کو یہ ایجنٹ خرید لیں اور اپنی دوائیاں آپ سے لکھوائیں، لیبارٹریوں والے آپ کو خرید لیں اور کمپنی والے آپ کو خرید لیں، تو آپ نے ڈاکٹری کی یا جھک مارا ہے؟ کل اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کیا جواب دیں گے کہ چند سکوں کی خاطر آپ نے اپنی عظمت کو بیچ دیا، اپنی ہیبت کو بیچ دیا؟ جب میرا باپ مجھے ڈاکٹر دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بڑا عزت کا زمانہ تھا ڈاکٹری کا، کہ ایک عزت تھی، وقار تھا، مقام تھا، اس لیے میرا باپ کہتا پتر بڑی عزت ہے تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے تینوں ڈاکٹر بناونا۔ اچھا وہ دیہاتی آدمی تھے، 2 باتیں کہتے تھے، بڑی عزت ہے بڑا پیسہ ہے، بڑی عزت ہے بڑا پیسہ۔ وہ اللہ نے پہلے ہی دیا ہوا تھا، لیکن وہ پیسے کا ذوق کس کو نہیں ہے، کس کو شوق نہیں؟ میرا پوتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑی عزت بڑا۔ اور جب میں نے 3 دن کے لیے گیا، یہ گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا، سینٹرل ماڈل سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج یہ ہمارا جو راوی اب تو یونیورسٹی بن گیا، تو 3 دن کے لیے میرا ایک دوست مجھے ایسے کھینچ کے لے گیا، وہاں سے اللہ نے میرے 4 مہینے کروا دیے۔ 4 مہینے کے آخر میں ایک نوجوان نے کہا تو ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا؟ تو عالم بن جائے۔ تو اللہ نے اس کی بات میرے دل میں ڈال دی، میں اس طرف چل پڑا۔ جب میں نے گھر آ کے بتایا تو میرے باپ، اچھا اس دور میں ڈاکٹر ایک قداور شخصیت تھی اور مولوی ایک پست ترین گندگی کا کیڑا، یہ کیفیت تھی۔ اور ہمارے دیہاتی ماحول میں مولوی کمی ہوتا تھا، کمی، جیسے لوہار، کمہار، دھوبی، ایسے مولوی کا سٹیٹس کمی کا تھا۔ تو میرا باپ کہے تو کمی بڑوں ہیں، تو میری نک وڈھاؤں ہیں، تو کرو کی ہیں، تو میں نے کسے پاسے ران دیونا ہے، جیون دیونا ہے کہ نہیں جیون دیونا؟ سارے علاقے دے ذمہ دار جڑے نے مینوں لانتاں کریں دیں کہ تیرا پوتر تو مولوی بندا پیا دا، بن سی کی۔ تو 23 نومبر 1972 صبح 8-9 بجے کا ٹائم تھا، میرے باپ گھر میں آئے، وہ ذمہ داروں والی چادر پہنی ہوئی بڑی اور چولا کھلا، پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی، تو مجھے دیکھتے ایک دم غصے میں آ گیا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جائے، زور سے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جائے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہنچانے والا ہے کہ جہاں ڈاکٹر میرے آگے بیٹھ کے میری بات سنے۔ مجھے تو اس وقت پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، میں تو اسی طرح ہی نکلا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں۔ تو میرے باپ کی شدت دیکھ کر میری ماں نے مجھے الگ کر لیا کہ تو جا
کوئی نہیں اللہ تیرا ساتھی ہے. میں 300 روپیہ میں نے دیا. 300 روپیہ بڑی وڈی دولت ہے اس میں نے 300 روپیہ دیتا کہ جا اللہ تیرا وارث ہے. تو میں رائمنڈ آ گیا. یہاں میں تعلیم حاصل کرنے لگا. 8-9 سال یہاں پڑھا. سال 2 سال کے بعد میرے باپ بھی بالکل راضی ہو گئے, بہت ہی راضی ہو گئے تھے. اس وقت ایم ایچ ڈاکٹر کا ایک بہت باعزت تھا. میں ہاتھ جوڑ کے رو کے کہتا ہوں کہ اب ڈاکٹر ایک کاروباری نظر آتا ہے. وہ بھی پیسے کے پیچھے ایسے ہی بھاگ رہا ہے جیسے مال روڈ کا تاجر بھاگ رہا ہے, جیسے لبرٹی مارکیٹ کا تاجر پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, وہ بھی ایسے ہی بھاگ رہا ہے. کوئی جائز کمائی, جائز محنت کا صلہ لینا کوئی منع تھوڑا ہے, وہ آپ کے رزق حلال ہے. میں کینیڈا میں گیا ہوا تھا, میرے یہ سر درد بہت شدید ہوتا ہے, تو وہاں وہ بوٹاکس نیا طریقہ ٹیکے لگاتے ہیں, تو کچھ دن گزر جاتے ہیں. تو مجھے پتہ نہیں تھا یہاں کوئی لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا. تو میں کینیڈا گیا, وہ جاننے والے ڈاکٹر تھے پاکستانی, تو پارکنسن کے 5 بڑے ڈاکٹروں میں ایک ان کا نام آتا ہے. تو وہ ان کے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا اور بات چلتے چلتے تو یہ ایسی ایک پینسل پڑی ہوئی تھی ان کے ٹیبل پر. تو وہ یوں پینسل اٹھا کے مجھ سے کہنے لگے, مولانا یہ ایک پینسل میں کسی کمپنی کے ایجنٹ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا. ایک پینسل میں کسی کمپنی کے ایجنٹ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا, میں کلینک نہیں کر سکتا اس کے بعد. تو آپ ڈاکٹر بنے, تاجر نہ بنے, ڈاکٹر بنے, آپ مسیحا بنے. اللہ کی قسم مریضوں کی دعائیں آپ کی نسلوں کو نہال کر دیں گی. اگر آپ صرف تاجر بن گئے تو ٹھیک ہے, 4 پیسے تسی وٹ لینے, لیکن پتہ نہیں آگے نسلوں کا کیا ہوگا. اور اگر آپ مسیحا بنے, ڈاکٹر بنے, مریضوں کی دعائیں لیں, پشتیں آپ کی اس کو بیٹھ کے کھائیں گے کہ دکھی کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتے اور درد مند کی دعا فرشتوں کو رلا دیتے. اب وہ ہستیاں ہیں جو درد مندوں کی دعائیں روزانہ لے سکتے, اور صرف آج کا دن نہیں گزار سکتے, آپ اپنی نسلوں کو خوبصورت فیوچر دے کے جا سکتے کہ دعاؤں کی طاقت موت کے بعد بھی چلتی رہتی. میں آپ کا زیادہ وقت لے چکا ہوں, معافی چاہتا ہوں. تو اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو آپ مجھے اللہ کے واسطے معاف فرما دیں. بہرحال احباب جمع ہے, میر حال دل کہہ لے, پھر التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے. السلام علیکم. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے.